اب ہم شو میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کانفلکٹ کی جس کو اب 1 سال سے زیادہ بیت چکا ہے، اور وہ کانفلکٹ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے اثرات چھوڑتا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس میں تازہ ترین پہلو یہ ہے کہ اسرائیل نے جو مزاحمتی فورس ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، لیکن قیادت چھننے کے باوجود کیسے مزاحمت کی جاتی ہے، حق پرستی کے لیے جدوجہد کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے رہنے والے حماس اور حزب اللہ کے کارکن سمجھا رہے ہیں۔ حزب اللہ کی قیادت ماری گئی، لیکن کل رات کو ایک بار پھر حزب اللہ نے اسرائیل کے معاشی ہب حائفہ شہر پہ کوہرام بپا کر دیا۔ جی، اور ایک ساتھ 200 راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ نے انتہائی چالاکی سے اربوں ڈالر کا اسرائیلی دفاعی نظام بار بار فیل کیا ہے، اور کل رات بھی حیفا شہر میں آئرن ڈوم مکمل ناکام دکھائی دیا، اور حیفا میں جگہ جگہ راکٹ گرنے سے شدید نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل بھی مارا گیا ہے، لیکن اس سب کے بیچ ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ کچھ خفیہ دستاویزات ہیں جو کہ لیک ہوئی ہیں، اور وہ ایران پہ اٹیک سے متعلق یہ دستاویزات تھیں، اور امریکہ اب اس حوالے سے بھی تھوڑی تفتیش میں۔ تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس حساب سے اب اسرائیل کی بربریت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، پہلے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا، ہسپتال کو نشانہ بنانا، بچوں کو نشانہ بنانا، اب ان کا نشانہ ہے وہ تمام تر مزاحمتی، اور میں اس پہ زور دوں گا، حکومتی قیادت نہیں، مزاحمتی قیادت جو اس کے خلاف اس وقت سینہ سپر اور ڈٹی ہوئے، لیکن اس کے باوجود the resilience that has been shown اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے ہی مزاحمتی گروپ جو ہیں وہ ایک جو انجسٹس کئی دہائیوں سے وہاں پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلے آکوپیشن کیا جاتا ہے، آکوپائی کیا جاتا ہے، فورس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ظاہری بات ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب جو جیسے آپ نے خود کہا کہ مزاحمتی گروپوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس سے ظاہری بات ہے ایک بے چینی جو ہے وہ مزاحمتی گروپوں کے اندر، ایران کے اندر بڑی ہے، کیونکہ جب ٹاپ لیڈرشپ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، یا سینوار کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حزب اللہ کے ہم نے دیکھا آگے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو تو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن پہلے وہ کہتے تھے کہ جیسے ہی لیڈرشپ جس لیڈرشپ نے حملے کیے ہیں، جب ان کی شہادتیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ فلسطین کی عوام پہ حملے بند کر دیں گے، غزہ پہ حملے بند کر دیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمتی گروپ جو ہے تقریباً 70% تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غزہ کا سارا علاقہ ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 45-50 ہزار کے قریب تو لوگ بتائے جا رہے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، جو ڈسپلیس ہیں، اور جو باقی شہید ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے وہ علیحدہ ہیں۔ اوپر سے آپ کو پتہ ہے یو این کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، یو این کے لوگوں کو دھمکیاں اب دی جا رہی ہیں لیبنان کے اندر کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ پکچر بھی کلیئر نہیں ہے، ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، اور مستقبل نظر بھی نہیں آ رہا کہ کب یہ سیز فائر ہوگا، کب ریکنسٹرکشن اینڈ ری بلڈنگ ہوگی، کیونکہ کوئی ایسا ملک دنیا میں نظر نہیں آتا، کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آتا، کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جو واقعی سیز فائر کرا سکے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ ملک میں کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آتا جو سیز فائر کرا سکے۔ آبویسلی the biggest player in this dirty game is United States of America، لیکن ابھی ہی BBC کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ خفیہ دستاویزات لیک ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے امریکہ پریشان بھی بہت ہے۔ یہ خفیہ دستاویزات ایران پہ اسرائیل کا جو ممکنہ حملہ ہے اس کے حوالے سے تھی، تو جن پہ دنیا تکیہ کیے ہوئے ہے، the biggest veto power، جب وہی اس تمام تر معاملے میں سہولت کار بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، دفاعی معاملات اسرائیل کے مضبوط اور توانا کرنے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، then this seems an endless thing۔ دیکھیں، امریکہ کے اندر جو اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں نا، وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ اس انداز سے جنگ کو رکوانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنز دونوں جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نتنیاہو کو یہ کہہ سکیں کہ جنگ روکو یا اس کو اسلحے کی سپلائی بند کریں، جس طرح کہ ریسنٹلی
فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سیز فائر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلحے کی سپلائی بند کرنی ہوگی، کیونکہ اب یورپینز پریشان ہیں کہ اگر جنگ جو ہے وہ بیروت تک آ گئی ہے، لبنان میں آ گئی ہے، تو پھر یہ ایک نئے پیمانے پہ میس موومنٹ ہو چل سکتی ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پہ ہیں بیروت میں، وہ یہاں سے میڈیٹرینین کراس کر کے یورپ جا سکتے ہیں، ان کے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو کویسچن یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ چیز مجبور کر رہے ہیں ڈیموکریٹس کو کہ وہ اس جنگ کو اسی طرح جاری رکھے جیسے پہلے تھی۔ سو نتنیاہو کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، اسی لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تھرڈ میزائل سسٹم بھیجنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ بھی ایک براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ تھی کہ تقریباً 18 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ سو ایک ایسا گروپ، چھوٹا سی جگہ ہے، 2-3 ملین کی آبادی ہے، چھوٹے سے وہاں گروپ ہے، بلینز آف ڈالرز کے اسلحے اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے، اینڈ ختم آپ نے اس گروپ کو نہیں کیا، ختم تو آپ نے لوگوں کو کیا ہے، عام آدمی کو کیا ہے، عوام کو کیا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ کے الیکشن نہ ہوتے، امریکہ کے اندر یہ ایک ماحول نہ ہوتا، تو شاید سچویشن ڈفرینٹ ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کو دے شوڈ تھنک اباؤٹ دا پبلک اوپینین، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے اس وقت دنیا کی، وہ جب لوگ دیکھتے ہیں نہتے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بے یار و مددگار، سردیاں آئیں، گرمی آئیں، پھر گرمی آئیں، اب پھر سردیاں آنی ہیں، تو کیسے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے؟ ادارے خاموش ہیں، وہاں پہ ایڈ نہیں پہنچ رہی، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بچے نہیں پڑھ سکتے، تو پوری کی پوری جنریشنز کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے اندر وائلنس اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے گن اٹھاؤ، آپ اپنے وطن کے لیے لڑو۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سائیکلز تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سیاست جو ہے وہ اس میں ساری کار فرما ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو باقی بلاکس ہیں، ابھی برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے اسی ہفتے کازان رشیا کے اندر، ان کو بولنا چاہیے۔ باقی ممالک کب بولیں گے؟ یہ جب بولیں گے نہیں تو پھر عام چھوٹے ملک کیسے بول سکتے ہیں اگر رشیا اور چائنا نہیں بولے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو آواز بلند کرنی چاہیے لوگوں کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویسے باقی ممالک کے چھوڑیں تو امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا بیسکلی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے، تو از اٹ پاسبل کہ جو لیکس کروائی جا رہی ہیں یہ جان بوجھ کر انٹینشنلی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ CNN کو آپ خبر لیک کروا دیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی امریکنز نہیں چاہیں گے کہ ایران پہ حملہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جنگ پھیل جائے گی، اور دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ پھیلا ہو، ان تمام ممالک جو راستے میں آتے ہیں وہاں پہ سب جگہ پہ امریکن ملٹری بیٹھی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری، آپ کو پتہ ہے اگر ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے تو اٹ کوڈ بی آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے، فل بلون وار ہوتی ہے، تو سارے کی ساری جو سپلائی چین ہے، جو آئل سپلائی چین ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے، وہ بند ہو سکتی ہے۔ اگر سپلائی چین بند ہوتی ہے تو دنیا میں اگر تیل نہیں جاتا تو ہر جگہ مہنگائی ہوگی، تو دین آبویسلی وہ امریکہ کے اوپر ہی رسپانسبلٹی آئے گی کہ آپ نے اس جنگ کو فردر انفولڈ ہونے دیا، ایکسپینڈ ہونے دیا، آپ نے اس جنگ کو روک نہیں سکے، اور آج سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ دنیا میں مہنگائی دیکھیں، ہمیں ابھی تک اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو سپلائی چین کا جو ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج کسی ملک کے لیے بن سکتا ہے۔ اگر پراپر ترسیل نہیں ہوتی سامان کی، تیل کی، چیزوں کی، ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، تو ایک ملکوں کے اندر جو اکانومیز ہیں وہ خراب ہوتی، عام آدمی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسا ہو، اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی کیپیبلٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اسرائیل پہ ہٹ کرے، جتنے بھی ایسٹس انٹرنیشنل واٹرز میں چلتے ہیں، ریسنٹلی آپ نے دیکھا اسرائیل کے جو شپس تھے ان کو پکڑ لیا ایران نے، تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل واٹرز میں، ساری کی ساری سپلائی چین، گلف آف ایڈن، اسٹریٹ آف ہارمز، ریڈ سی، یہ ہر جگہ یہاں پہ کیوس اینڈ کرائسس نظر آ سکتا ہے، جس کو اکیلے میرا خیال ہے کہ امریکن سالو نہیں کر پائیں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایسے آپٹکس کریٹ ہوں جس سے یہ بھی تاثر جائے کہ وہ اس جنگ کو روک تو نہ سکے بلکہ مزید جو ہے وہ پھیل گئی چلیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ مزید پھیلانا والی جو بات ہے یہ کب ختم ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔